نحمدہ ونصلی علی حبیبہ الکریم۔ سامعین و ناظرین السلام علیکم۔ میں سید عبد المسجود حبیبی بھدرک اڑیسہ انڈیا سے بول رہا ہوں۔ آج میرے مخاطبین ہیں وہ حضرات جو حج کے ارکان ادا کر چکے ہیں، وطن لوٹنے والے ہیں یا مدینے کے سفر کی تیاری کرنے والے ہیں۔ میرا موبائل نمبر یاد رکھیں 9437016097۔ آج میرا موضوع ہے حج کے بعد حجاج کرام مکہ شریف میں کیا کریں۔ مکہ مسلمانوں کے لیے ایک مقدس شہر ہے جہاں ساری دنیا کا مسلمان عبادت کے لیے وہاں آتا ہے، لمبا سفر طے کرتا ہے۔ سفر میں دشواریاں پیش آتی ہیں، لیکن مکہ شریف کی محبت میں ساری پریشانیاں جھیل لیتا ہے اور برداشت کر لیتا ہے۔ مکہ مسلمانوں کے دلوں کی دھڑکن ہے، عقیدتوں کا مرکز ہے۔ وہاں پہنچ کر قلب کو سکون ملتا ہے، کعبے کو دیکھنے سے آنکھوں کو سیرابی ملتی ہے اور دلوں کو بے پناہ خوشی۔ بعض مسلمان غریب ہوتے ہیں لیکن مکے میں حاضری کے لیے روپے جوڑ جوڑ کر رکھتے ہیں کہ ایک بار ہماری حاضری ہو جائے۔ یہ بھی تمنا رہتی ہے کہ اگر حج نہ کر سکیں عمرہ ہی کر لیں۔ بڑی خوشی کی بات ہے کہ آپ حج سے فارغ ہو چکے۔ میرے بھائی 2 رکعت شکرانہ ادا کر لیں کہ خداوند قدیر نے آپ کو توفیق و ہمت دی کہ آپ مکہ شریف پہنچے اور آپ نے حج بھی کر لیا۔ آج بھی تقریباً مکہ شریف میں 3 لاکھ حجاج کرام ہوں گے اور ہمارے اڑیسے کے حجاج کرام 30 جولائی کو ہی مدینہ شریف کا سفر کرنے والے ہیں۔ گزارش ہے ان لوگوں سے جس کے واٹس ایپ میں میرا بیان جا رہا ہے یا یوٹیوب میں، اگر مناسب سمجھیں ان کے پاس بھیج دیں جو حضرات اس وقت مکہ شریف میں قیام فرما ہے۔ مسجد حرام کے اندر کعبہ ہے، مقام ابراہیم ہے، میزاب رحمت ہے، حتیم ہے، ملتزم ہے، سنگ اسود ہے، مستجاب ہے، مستجار ہے اور صفا مروہ بھی ہے۔ عمرہ اور طواف میں آپ نے ان ساری چیزوں کو دیکھا۔ جہاں جو کرنا تھا وہ آپ نے کیا۔ حج کے دوران آپ منا گئے، مزدلفہ گئے، عرفات گئے، جمرات وغیرہ میں آپ نے وقت گزارا۔ جہاں جو پڑھنا تھا آپ نے پڑھا، جہاں عبادت کرنی تھی آپ نے وہ کی۔ اب میں آپ کو ان مقامات کی سیر کرانا چاہتا ہوں جس کی تاریخی حقیقت مسلم ہے۔ وہاں پہنچیں اور وہاں پہنچ کر آپ دعائیں مانگیں۔ مکہ شریف کے رہنے کے زمانے میں روزانہ 2-3 بار طواف کر لیا کریں۔ روزانہ نہ صحیح، بیچ میں 1 دن وقفہ دے کر عمرہ بھی کر لیا کریں۔ اگر آپ مسجد عائشہ جاتے ہیں، وہاں احرام کے کپڑے پہن کر نیت کرنے کے بعد حرم شریف پہنچتے ہیں، آپ نے طواف کر لیا اور آپ نے صحیح کر لی، آپ نے سر مڈا لیا،
تو آپ کا عمرہ ہو گیا. اسے بولتے ہیں چھوٹا عمرہ. اور ایک ہے مسجد جارانہ جو حرم شریف سے تقریباً 25 کلومیٹر دوری پہ ہے. وہاں بھی ایک بار آپ جائیں, احرام کے کپڑے پہنیں, 2 رکعت نفل نماز احرام کی نیت سے پڑھیں, عمرہ کی نیت کر لیں, پھر حرم شریف آئیں, طواف کریں, سعی کریں, سر مڈائیں. اس طرح آپ کا عمرہ ہو جائے گا. اس عمرہ کو کہتے ہیں بڑا عمرہ. معزز حجاج کرام, بڑی محنت اور مشقت کے بعد وہاں پہنچے ہیں. آپ اپنے وقت کو ضائع نہ کریں اور کوشش کریں کہ روزانہ آپ کا عمرہ ہو جائے تو اچھی بات ہے. ابھی گرمی کا زمانہ ہے, رات میں بھی عمرہ کرنے آ جا سکتے ہیں. پھر پتہ نہیں دوبارہ آپ کی حاضری ہو نہ ہو, آپ کو اپنی قسمت وہاں لے کے جائے نہ لے کے جائے, وقت کو نقصان کرنا نہیں ہے. طواف کرنا ہے, عمرہ کرنا ہے, مقامات مقدسہ کی زیارت کرنی ہے, ہر جگہ دعائیں کرنی ہیں. اب میں آپ کو ان مقامات کا تعارف کرانا چاہتا ہوں جو حرم شریف سے کچھ فاصلے پر ہے. وہاں پہنچ کر آپ ضرور دعائیں مانگیں. نمبر 1 مولد النبی جو صفا کے قریب ہے. اب اس وقت ایک لائبریری ہے. ہمارے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پیدا فرمائے تھے. نمبر 2 جنت المالا یا جنت المعلا بھی کہتے ہیں, جو مکے کا ایک تاریخی قبرستان ہے جہاں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوج اولا کا وہاں مقبرہ ہے. حضرت ملا علی قاری, حضرت حاجی امداد اللہ مرحوم علیہم الرحمہ کی وہاں قبریں ہیں. وہاں تشریف لے جائیں اور وہاں دعائیں کریں اور وہاں پہ فاتحہ پڑھیں. نمبر 3 مسجد جن جو جنت المالا کے قریب ہے. وہاں پہ جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کی آیتیں سنی تھیں, اور اسی نسبت کی بنیاد پر اسے مسجد جن کہا جاتا ہے. اور اسی کے قریب حضرت خواجہ ہند کے راجہ حضرت معین الدین چشتی علیہ الرحمہ کے پیر و مرشد حضرت خواجہ عثمان ہارونی کا مزار بھی ہے, لیکن اب اس کے نشان نہیں ہے. چوتھی چیز ہے غار ثور جو جبل نور کے پاس ہے. ہجرت کے موقع پر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ شریف ہجرت کے لیے نکلے, اسی جبل ثور میں آپ نے قیام فرمایا. آپ کے ساتھ آپ کے یار غار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے. جب اس کے اندر تشریف لے گئے, دونوں حضرات نے وہاں قیام فرمایا. جب اسلام کا دشمن وہاں پہنچ گیا, حضرت ابو بکر صدیق پریشان ہوئے, حضور اب کیا کریں, ہم 2 ہیں, یہ لوگ بہت لوگ ہیں. آپ کا تاریخ جملہ یاد کے لائق ہے, وَلَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا. ابو بکر تم فکر مت کرو, غم مت کرو, پریشان مت ہو, اللہ تعالی ہمارے ساتھ ہے. نتیجہ یہ نکلا کہ سارے کفار وہاں سے لوٹ گئے اور یقین نہیں آیا کہ اس غار کے اندر کوئی ہوتا. نمبر 5 جبل ابو قبیس ہے. وہ صفا کے قریب ہے جہاں نبی کریم علیہ السلام نے اپنی انگلی کے اشارے سے چاند کو 2 ٹکڑے کیے تھے. تمام مقامات پہ آپ حاضری دینے کی کوشش کریں, وہاں دعائیں مانگیں, اس تاریخی واقعات کو آپ یاد کریں. اور ایک ہے جبل نور, ایک پہاڑ کا نام ہے. اسی پہاڑ پر غار حرا ہے جہاں نبی کریم علیہ السلام وہاں جا کر عبادت کیا کرتے تھے. وہیں پر قرآن کی پہلی آیت نازل ہوئی, اقرأ باسم ربک الذی خلق. آپ غار حرا کو نہ جائیں تو جبل نور ہی پہنچ جائیں, وہاں کھڑے ہو کر دعائیں مانگیں,
اس تاریخ کو یاد کریں کہ جب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام وہاں تشریف لاتے تھے، عبادت کیا کرتے تھے۔ اور ایک اہم مسجد ہے مسجد رایا، یعنی جھنڈے والی مسجد، جنت المالا کے راستے کے قریب ہے۔ جب مکہ فتح ہو گیا، مکہ فتح ہونے کے بعد آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں جھنڈا نصب فرمایا، اور اسی مناسبت سے اسے کہتے ہیں مسجد رایا۔ فتح مکہ کے بعد مکے کے کافروں سے حضور نے خطاب فرمایا، اور اس وقت کافروں کے حالات دیکھنے کے لائق تھے۔ سبھی کے سبھی سہمے ہوئے تھے، لرزاں و ترساں تھے، بدن میں کپ کپی تاری تھی، سب سر جھکائے کھڑے تھے، سب اپنے انجام پر غور کر رہے تھے۔ پتہ نہیں ہمارا کیا حال ہوگا، ہم نے بہت ظلم کیا ہے، زیادتی کی ہے، تکلیفیں پہنچائی ہیں، بے گھر کر دیا ہے۔ اب مکہ تو فتح ہو گیا ہے، اب پتہ نہیں ہمارا کیا حال ہونے والا ہے۔ اس میں وہی لوگ تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھایا کرتے تھے، وہ لوگ بھی تھے جن لوگوں نے آپ کے دندان مبارک کو شہید کیا تھا، اور وہ لوگ بھی تھے جو آپ پر پتھر برسایا کرتے تھے، وہ لوگ بھی تھے جو آپ کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا، اور وہ لوگ بھی تھے جو حضرت بلال، حضرت صہیب، حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہم کو رتیلے میدان میں دھوپ میں لٹا کر ان کو کوڑے برسایا کرتے تھے۔ ابو سفیان کی بیوی ہندہ بھی تھی، جس نے حضرت حمزہ کی شہادت کے بعد سینہ چاک کیا اور کلیجہ نکال کر چبا دیا تھا۔ آپ کی ناک، کان، آنکھ نکال کر ایک دھاگے میں پیرو کر کے اپنے گلے کا ہار بنایا تھا۔ یہ سارے لوگ تھر تھر کانپ رہے تھے، پریشان تھے، پتہ نہیں ہمارا کیا حال ہوگا، ہمارے ساتھ فاتح اعظم کیسا سلوک کریں گے۔ یہ سبھی اپنے خوفناک انجام سے ڈرے اور سہمے ہوئے تھے، گویا جسم تھی لیکن جسم میں جان نہیں تھی۔ اسی حالت میں نبی کریم نے ان لوگوں سے پوچھا، بولو آج تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا جائے، تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہونا چاہیے؟ یہ سوال سن کر سبھی حواس باختہ تھے۔ سبوں نے کہا، اخن کریم ابن اخن کریم، آپ مہربان بھائی ہیں ہمارے، اور مہربان بھائی کے لڑکے ہیں، اور آپ جو چاہیں آپ کریں۔ سبھی یہ سننا چاہ رہے تھے کہ ہمارے اس انکساری والے جملے کو سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں اور آپ سے کیا جواب ملتا ہے۔ آقا نے فرمایا، لا تثریب علیکم اليوم فاذهبوا انتم الطلقاء، آج تم پر کوئی الزام نہیں ہے، تم سے کوئی انتقام لینا نہیں ہے، تم سے کوئی بدلہ لینا نہیں ہے، جاؤ تم سب کے سب آزاد ہو۔ دنیا کی تاریخ ایسی مثال پیش کرنے سے قاصر ہے۔ جن لوگوں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کے ساتھیوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے، آج وہی قوم مفتوح ہونے کے بعد آقا کا یہ سلوک، تم سے کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا، تم بالکل آزاد ہو جاؤ۔ دنیا ایسی مثال پیش کرنے سے قاصر ہے جو مفتوح قوم کے ساتھ فاتح نے کبھی ایسا سلوک کیا ہو۔ سبوں کو آپ نے معاف فرما دیا۔ معزز حاجیوں، آپ ضرور مسجد رایا کے پاس جاؤ، وہاں 2 رکعت نفل نماز پڑھو، اور اس تاریخ کو یاد کرو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد وہاں پہ جھنڈا گاڑ دیا تھا، اور ان شہیدوں کے نام آپ فاتحہ پڑھیں، اور ان کے وسیلے سے اپنے لیے اور سارے مسلمانوں کے لیے، عالم اسلام کے لیے دعا فرمائیں۔ السلام علیکم۔